بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوسٹ مارٹم۔ پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ پوسٹ مارٹم ہوتا کیا ہے۔ ایگزامینیشن آف اے ڈیڈ ہیومن باڈی بائی اے سرجن اور اے ٹرینڈ میڈیکل آفیسر ٹو رول آؤٹ دا کاز آف ڈیتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ سرجن یا جو ٹرینڈ ایک فرینزک کا میڈیکل آفیسر ہوگا جو کہ ایک مردے جسم کا معائنہ کرے گا، معائنہ کر کے اس کی کاز، اس کی وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کی اموات کی موت کی وجہ کیا ہے۔ تو اس سارے سلسلے یا اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم، اور یہ ہمیشہ ایک ڈیڈ باڈی پہ، مردہ پہ ہی ہوتا ہے، کبھی زندہ پہ نہیں ہوتا۔ اور پوسٹ مارٹم کب کیا جاتا ہے، کن کن اموات میں یا کن کن موت میں؟ تو اسی طرح ہومیسائیڈل قتل، اگر کسی کا قتل ہو گیا، قتل عام، اس میں کیا جا سکتا ہے۔ سوسائیڈل، اگر کسی نے خودکشی کی ہے، اس کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ایکسیڈنٹل حادثات میں، سسپیشیس، شک و شبہات میں۔ تو ان چیزوں میں ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ضروری ریکوائرمنٹس جو ہوتے ہیں، اسینشیل ریکوائرمنٹس فار پوسٹ مارٹم، وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے پرفارمنس، مطلب کرنا کس نے، پرفارم کون کرتا ہے، یا سرجن کرتا ہے یا ایک رجسٹرڈ میڈیکل جو پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ اس کو پرفارم کرتا ہے، ایکسپیرینس جو فورینزک میڈیسن کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اور اس کا نام محتاط اور پورا طریقے سے کمپلیٹ ایگزامینیشن کرنا چاہیے، جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ساری چیزیں ہمیں لکھنی پڑتی ہیں، اور یہ ریٹن ریکارڈ اس کا رکھنا پڑتا ہے، اسکیچ، فوٹوگراف، ریڈیوگراف، یہ ساری چیزیں اس میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو حقائق ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، ان کو بھی رکھنا ہوتا ہے۔ فیکچول اور آبجیکٹیو میڈیکل حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اور میڈیکل آفیسر کو یہی چاہیے کہ وہ حقائق پر مبنی جو حقیقت ہے وہی اس میں لکھے۔ اسی طرح اب اس میں ہے کہ آبجیکٹ، پوسٹ مارٹم کے آبجیکٹ، مقاصد کیا ہیں؟ اس کا مقصد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایڈنٹیفیکیشن آف اے پرسن۔ اب فرض کیا کوئی بھی بندہ، کوئی بلاسٹ، ایکسپلوژن، دھماکہ ہوا ہے، اس میں اس کی موت ہو گئی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کی ڈیڈ باڈی کی بری حالات ہے، شکل نہیں پہچانی جا رہی، یا اس کی بالکل اس کی شکل ہے ہی نہیں، اس کے کچھ ٹکڑے پڑے ہیں، فرض کیا ہاتھ پڑا ہے، پاؤں پڑا ہے، باقی جو اس کے اجزاء ہیں وہ نہیں پڑے، تو ان حالات میں بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ فائر آرم میں بھی کیا سکتا ہے، کوئی اگر فائر آرم یا فائر کوئی جل جاتا ہے کمرے کے اندر، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، فلڈ کی صورت میں، مختلف چیزیں ہیں جہاں پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے کی وجہ ایک ڈیٹ بھی ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہے، کوئی مردہ جسم ہے، تو اس کی ڈیٹ بھی ہمیں پتہ چل سکتی ہے پوسٹ مارٹم کر کے کہ اس کی ڈیٹ کب، یہ کس ٹائم یا کس ڈیٹ تاریخ کو اس کی اموات ہوئی ہے۔ اس میں ہم اس کی ہیئر دیکھیں گے، جو اس کے بال ہوتے ہیں وہاں پڑے ہوں، یا اس کی ہم نے کوئی دیکھ لیا، سیکس دیکھ لیا، میل ہے فیمیل ہے، کلر دیکھ لیا، ریس دیکھ لیا، کوئی اسکار مارک دیکھ لیے، فنگر پرنٹس دیکھ لیے، یہ ساری چیزیں ہیں پوسٹ مارٹم میں جو ہمیں ڈیٹ بتاتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے نا تو ڈٹرمائن دا کاز، پوسٹ مارٹم ہمیں وجہ بھی بتاتا ہے کہ کس وجہ سے اموات ہوئی ہے۔ فائنڈ آؤٹ پرسن اور آبجیکٹ کاز ڈیتھ، ہمیں پرسن بھی بتاتا ہے کس نے مارا ہے، ویپن کیا، اس میں کون سا ویپن یوز ہوا ہے، پوائزن کون سی، کوئی زہر دی گئی ہے، کیا وجہ تھی، کس طرح اس کی موت ہوئی ہے۔ ٹو ایسٹیمیٹ دا ٹائم، پہلے ہم نے پڑھا ہے ڈیٹ، اب یہ ٹائم، مطلب پوسٹ مارٹم سے ہمیں ٹائم بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کس ٹائم اس کی موت ہوئی ہے۔ اور ٹائم جو پتہ چلتا ہے نا، اس کی دو مین چیزیں کہ کس طرح پتہ چلتا ہے۔ ایک ٹمپریچر دیکھیں گے، جو ڈیڈ باڈی ہوگی آپ کی، مردہ جسم کا ٹمپریچر کس طرح دیکھیں گے؟ جو تھرمامیٹر ہوگا وہ اس کی ریکٹم، مطلب بڑے پیشاب والی جگہ پہ وہ ٹمپریچر اس کا رکھیں گے، اور ٹمپریچر دیکھیں گے کس طرح ٹمپریچر ہوتا ہے، اور اس کے مطابق کہ اس کو کتنا دیر ہو چکی ہے، کتنے ٹائم پہلے اس کی موت ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ریگر مورٹس، ریگر مورٹس کہتے ہیں کہ باڈی کی سٹفنس، باڈی سخت ہو جاتی ہے، اور اس کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے، 2 گھنٹے سے شروع ہوتا ہے اور 21 گھنٹے تک یہ جاتا ہے، باڈی سٹف رہتی ہے، اور اس میں باقی کیمیکل چینجز آتے ہیں۔ اگر باڈی سخت ہے، سٹف ہے، اس کا مطلب ہے اس کو 2 to 21 آورز، مطلب 2 سے 21 گھنٹے ہوئے پڑے ہیں درمیان میں، اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پوسٹ مارٹم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نیچر آف سکیلٹن،
اسکیلٹن پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کا ہے یا کسی جانور کا ہے، کوئی ہڈیاں پڑی ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ، اب ہم نے اس کو پوسٹ مارٹم کر کے دیکھنا ہے کہ وہ ہڈی کسی انسان کی ہے یا کسی جانور کی ہے۔ اچھا، تو اب ہم آگے جا رہے ہیں رولز ٹو کنڈکٹ پوسٹ مارٹم۔ رول کیا ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کرنے کے؟ پہلا رول تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پوسٹ مارٹم، کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ لواحقین اجازت دیں گے، کورٹ جائیں گے، وہاں سے مجسٹریٹ کا لیٹر آئے گا ڈاکٹر کی طرف، ڈاکٹر کو کال کی جائے گی کہ آپ نے آ کے پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ اور جو پولیس رپورٹ ہوگی، ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس پولیس رپورٹ کو خود پڑھے، خود جا کے وہاں دیکھے کہ ڈیڈ باڈی کہاں پڑی تھی۔ یہ نہیں کہ بس جس طرح پولیس رپورٹ آ گئی ہے اسی کو دیکھ کے لکھ لے، نہیں، ڈاکٹر خود دوبارہ اس کو اچھی طرح پڑھے اور اپنی اسی جگہ جائے جگہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اس کو دوبارہ اس میں جو چینجنگ کرنی ہے وہ کرے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے کبھی بھی رات کے ٹائم نہیں کیا جاتا، یہ ہمیشہ ڈے لائٹ، دن کے ٹائم کیا جاتا ہے، اور اس میں ڈیلے نہیں ہوتا ان نیسیسری، کبھی بھی اس میں ڈیلے نہیں کرنا۔ جو ہی ڈیڈ باڈی اگر آ گئی، آپ کو کہا گیا کہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے، آپ نے ود ان منٹس آنا ہے اور پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ورنہ تو باڈی میں چینجز آتے جائیں گے اور کیس مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ نان پریزنس آف ان آتھورائزڈ پرسن، ایسے آدمی کو اٹاپسی یا پوسٹ مارٹم کے دوران آپ نے اندر نہیں آنے دینا جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس فیلڈ سے۔ صرف پوسٹ مارٹم کے دوران ایک سرجن کا ہونا اندر لازمی ہے اور کوئی ان ریلیٹیو بندہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمپلیٹ ایگزامینیشن ہونا چاہیے، کمپلیکس ایگزامینیشن ہونا چاہیے۔ کمپلیٹ ایگزامینیشن میں جو انسان مردہ ہوتا ہے اس کی، یا زندہ ہوتا ہے یا مردہ دونوں، ایک ایگزامینیشن میں 3 جو کیوٹیز ہیں وہ لازمی دیکھنی ہوتی ہیں، ایک اسکل کھوپڑی، ایک چیسٹ چھاتی، ایک ایبڈومن، اور ان کے اعضاء۔ انہی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے دوران کہ اس کی وجہ کیا ہے مرنے کی۔ جہاں پہ ہمیں سسپیشیس ہوتا ہے تو میڈیکل آفیسر کو خود جا کے دیکھنا چاہیے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے کپڑوں کو دیکھنا چاہیے، اس کی پوزیشن کس طرح پڑا تھا، جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی وہ سیدھا پڑا تھا، الٹا پڑا تھا، زمین کا معائنہ کرے، کپڑوں کا معائنہ کرے۔ اور اگر سسپیشیس ہے میڈیکل آفیسر کو کہ اس سے کی زہر دیا گیا ہے تو اسی جگہ پہ جا کے دیکھیں اس کی کوئی وومٹنگ، کوئی الٹی پڑی ہے تو اس کا معائنہ کرنا چاہیے، یا اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی الٹی یا سلیبا منہ میں سے نکلا کوئی پانی تھوک جو ہے اس کا معائنہ ہوگا۔ اسی طرح کپڑوں کا ایگزامینیشن کرنا ہے، اس کے کلاتھ کا، اس کے اوپر کوئی بلڈ لگا ہوگا۔ کپڑوں کے ایگزامینیشن سے، معائنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو گولی ماری گئی ہے یا چھری لگی ہے یا کس طرح اس کی موت ہوئی ہے۔ فوٹوگرافی، تصویریں ڈاکٹر خود بھی بنائے، پولیس والوں نے بھی بنائی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس کا اسکیچ فوٹوگراف بنائے۔ اور جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا بلڈ سیمپل اور یورین سیمپل، یہ دونوں، اس سے بلڈ گروپ کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ سارے کلو تھے جو رول ہے پوسٹ مارٹم کا، اور پوسٹ مارٹم کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹ، ٹائم، کن کن جگہوں پہ، کن کن اموات میں کیا جاتا ہے، کرنے کی وجہ کیا ہے، کون اجازت دے گا تو کرے گا، یہ سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ایزی ورڈنگ میں۔ ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل آفیسر یا سرجن نے جو ہی پوسٹ مارٹم کیا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً ریٹن فارم میں لکھے، اس کو ڈیلے نہ کرے، جو اس کے پاس فریش نالج ہوگا اس وقت وہی اس پہ وہ تحریر کرے۔ اور یہ ہے کہ جتنا ڈیلے کرے گا اس کو باتیں، چیزیں بھولتی جائیں گی، اور جو ہی وہ فریش اسی وقت لکھ لے گا تو زیادہ فائدہ مند ہے، اور فوراً ہی لکھ کے وہ کورٹ کی طرف سینڈ کر دے گا رپورٹ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک پوسٹ مارٹم، جو کہ ایک مردہ انسان پہ کی جاتی ہے موت کے بعد، اس کی موت کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے۔ شکریہ۔